دیکھو نا، تمہارے لیے نئی بات نہیں، تو ہر سال نہیں دیکھتے ہو صحابہ کے دشمن اپنے ہاتھ سے نہیں مارتے، ورنہ ابھی کوئی آدمی پاگل ہو گیا آپ کو چھری مارے، سر میں چاقو مارے پیسے لے کے، ایسا کوئی آدمی آپ نے پاگل دیکھا ہے؟ لیکن پوری قوم کی قوم کھڑی ہوئی ہے اور جناب وہ باقاعدہ برچھیوں سے ماتم ہو رہا ہے۔ اچھا بعض علاقوں میں تو آگ پہ ماتم اور آگ کے اندر گزرتے ہیں۔ یہ کون سی عبادت ہے جی کہ ماتم کرو؟ یہ کون سی عبادت ہے کہ مچھلیاں مارو؟ اصل کیا ہے، اللہ پاک ان دلوں کو جنہوں نے خط لکھ کے دھوکہ دیا تھا نا، حسین کو قتل کرایا، ان کو دنیا اپنے ہاتھوں سے سزا دلواتے ہیں۔ قتل چونکہ تم نے کیا، مار بھی کھاؤ۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، مولوی نصیر الدین صاحب، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، جگو والے کے تھے رہنے والے۔ میں بھی ان کی دعوت پہ ایک دفعہ گیا تھا، پرانا ایک اسٹیشن تھا چھوٹا سا، گیلے وال کہتے تھے اس کو، مسلمانوں کے ملک میں اسٹیشن ہے، نام گیلے وال۔ انا للہ و انا الیہ، آج تک ہم اسلامی نام بھی نہ رکھ سکے۔ کوئی گیلے وال ہے، کوئی مری ہے، کوئی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہے، کوئی لالو کھیت ہے، یہ پتہ نہیں کون سا لالو تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں دیکھو نا، شار صدیق ہے، یہاں مدرسہ بلال ابن ابی رباح ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، یہ شارع الہجرہ ہے، یہ طریق الہجرہ ہے۔ یعنی آدمی مکے میں جا رہا گلیاں دیکھ کے بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ معلّہ ہے، یہ مسفلہ ہے۔ تو بہرحال میں بھی گیا تھا ان کے فرمان پہ، ماشاءاللہ ان کی تقریباً میرا خیال ہے 120 سال عمر تھی، اور بالکل ٹھیک، اینک بھی نہیں لگاتے تھے۔ عجیب۔ تو وہ تقریر فرماتے تھے، وہ دیہات میں وہ کہتے تھے کہ بابا کسی کی چوری ہو جائے نا، پولیس آ کے پیرا لیتی ہے، پیرو واڈی لوگوں کو بلاتی ہے جو پیرے شناخت کرتے ہیں، وہ چلتے چلتے وہ کہتے ہیں جو یہ دیکھیں جی، یہ وہ بکس یہاں چھوڑ گئے چور، کہیں جاتے وہ کہتے ہیں جی ہاں دیکھا یہ کپڑا گرا ہوا ہے، یہ بھی وہاں جو چوری ہوا تھا اس کا آدھا حصہ یہاں گرا ہوا ہے، اور یہ دیکھو جی یہاں نشان ہے۔ وہ کہتے تھے جو ملتا جائے گا تو چور پکڑے جائیں گے۔ تو اب حضرت حسین کے قاتل کو دیکھو، گھوڑا کن کے پاس ہے، طول کن کے پاس ہے، وہ سارا سامان تو حضرت حسین کے ان کے گھر میں ہے، چور اور ہیں، قاتل اور ہیں۔ فرمایا جن کے گھر سے مدعی کا مال ملے گا وہی قاتل ہوتا ہے نا۔ انہوں نے جو سب کچھ بنایا ہوا ہے، کہیں تادیہ اٹھایا ہوا ہے، کہیں کوئی اپنا دلدل شریف بنایا ہوا ہے، کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تے نہ مرے تے آکھو گا مریا تے اکھ چوں آنسو نہ کرو، یہ بھی نہیں انہیں کہنا، تے نہ اداں نہیں کہنا کہ کپڑے پھاڑ دیو تے منہ پٹو، وہ بھی سارا مسئلہ جڑا حل ہو گیا۔ سمجھو ایک ایسی بات ہو جائے گی جڑی انشاءاللہ بہت لوگوں نے خیر، باقی ہدایت اللہ دے ہاتھ، جنہیں سمجھنا سمجھے، جڑا نہیں سمجھنا نہ سمجھے۔ پہلا جنہاں دواں روایتاں دا حال ویکھو کہ ایک جگہ ہی جڑی ہے بیبیاں نے چاک کیتا، پہلے دا پڑھی، ہوں ایک گھر بیٹھیاں نہیں لبدیاں کہ کتنے ہے، انہوں نے اینا ہی لکھ دیتا بیاہ روایت، اور کتاباں ایسیاں دے حوالے دیتے، وسائل و شیعات، جواہر الکلام وغیرہ، فقہ دیاں کتاب، وہ حدیث دسنی چاہیے نا، بے حدیث کی کتاب کتنے؟ میں پھر انہوں لبا اور میرے اگے نشان لگے، یہ تہذیب الاحکام ہے علامہ طوسی دی، اور انہیں اپنی اس کتاب دی سمجھو 8ویں جلد ہے، اور یہ اندر ہے نا بالکل آخری صفحہ ہے 305 فی الکفارات، روایت نمبر 1207، اتنے لکھ دے کہ احمد بن محمد بن داؤد القمی نے اپنے نوادر لکھا کہ محمد بن عیسیٰ اپنے پراد جعفر بن عیسیٰ تو روایت کردہ، وہ خالد بن صدیق تو روایت کردہ، وہ اگے آندا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ ایک آدمی اپنے باپ دی موت تے یا اپنی ماں دے یا اپنے بھرا دے یا اپنے کسی رشتہ دار دے کپڑے پھاڑ دے تو آپ رحمہ اللہ باس بشکر جو
کوئی ڈر نہیں ہے کپڑے پھاڑن کا، یہ صدمے تے اور کپڑے سنبھالی بیٹھے رہے۔ موسیٰ ابن عمران نے بھی اپنے بھرا سے کیتے، باقی وارد بیٹے جی نہ پھاڑے تے نہ بیوی خاوند عورت تے، صرف وہ رشتے جڑے باپ ہے ماں وغیرہ، تے عورت اپنے خاوند تے پھاڑ لے۔ پھر اگے لکھا کہ جی عورت اپنا منہ زخمی کرے یا سر دے وال نوچ دے یا انہوں نے اکھاڑ دے تے پھر سزا بھی بڑی ہے۔ اگے دسیا ہوراں تے کرو گی آ سزا جڑی ساری سنی کتاباں نہیں، بہت بڑی سزا، یہ نہ شیعہ مولوی کدی نہیں دسنی کہ عورت نے اگر وال نوچ لے منہ نو زخمی کر لیا پھر کی ہونا؟ فرمایا ایک کو رقبہ یا ایک غلام خرید کے آزاد کرے جو روزہ توڑنے تک، او سیام شہرین متتابعین، یا 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھے، او اطعام 60 مسکینہ، یا وہ 60 مسکینوں کھانا کرے، وفی الخدش اذا دمیت وفی النطف کفارت یمین، اور اگر صرف مارا جا زخمی کیتا یا پھر قسم دا کفارہ جڑا 10 مسکینوں دا، ولا شیء فی الحد من الحدود سوا الاستغفار والتوبہ، تے جڑا انہیں منہ گلاں نوں پٹیا تے صرف توبہ اور استغفار ہے۔ اگے دسیا کہ بیبیاں نے اپنے گریبان پھاڑے، رخسار پٹے، فاطمیات نے حسین نے وارا مصر تلتم الخدود وشکر، جو ایسا بزرگ جڑا ہوتا ہے کپڑے پھاڑنے چاہیے۔ اے ہن ادھر حال ویکھ لو، شکر ہے پاویں شیعہ پاویں سنی سب نے جو لکھا دسیا کت کو سنے۔ اے بندے انہیں جڑا ہے یہ اندر احمد بن محمد بن داؤد القمی امام مجہول جڑی انہیں آپ کتاباں بنائی ہیں کہ راوی کہو جائے تنقیح اور مکار، وہ سمجھو 497 نمبر سے بندہ ملو گا، لکھا امام مجہول ہے شیعہ مگر یہ کوئی سر پتہ نہیں لگا، مجہول یہ جو سب ردے جاندے جنہوں کا پتہ ہی کیوں نہیں ہوندی کئی روایت۔ اگے لکھا کہ جڑا خالد بن صدیر ہے وہ بھی بیان کیتا کہ خالد بن صدیر جڑا ہے سمجھو 3544 نمبر سے ملو گا، یہ بھی مجہول ہے۔ اس تو ساری کہانی جڑی نا بیبیاں نے آ کیتا سی سارا ختم ہو گئی، کچھ نہیں ہے جی۔ دوسرا جڑا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس طرح کیتا اور آخیا بیان کا تینوں کی پتہ ہے تو موسیٰ یہ بھی سونا، یعنی کتنے کتنے پھرنا پیندا، تد تو انہوں لیا کے نا پھول چن کے شاید جڑا مکھیاں دسنا پیندا، جڑا نا کوئی مولوی آیا 4 سراں لائیاں اپنا ہیکاں لائیاں لے گیا وہ ہور گل اتنے ہے۔ تو میں سمجھدا میں خدا دے ہاں جواب دینا اور یہ ساری دنیا کی گل پھیلنی علم نہ، یہ ہن شیعہ دی گل سی یہ نہیں شیعہ ہے بھئی انہوں نے علم نہ گل کی، ساری کتاب سے وہ راوی ہے وہ ہن دسیا، تو تسی اپنیاں کتاباں ہی پھوڑ لو، انہاں دا بیان کرنے والے ایک معتبر ہے گی۔ اے کتاب جے بہار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمۃ الاطہار 50ویں جلد 110 جلد ہے جی، ایک کتاب 11,000 دی اس آئی تھی، ہن تو پتہ نہیں کتنے پہنچ جائے۔ یہ اندر بھی کشی کے حوالے نے لکھیا بیان کیتا کہ ابو محمد ابو الحسن کے جنازے نکلے تو قمیض انہوں دی پھٹی سی، ابو اون انہیں ابو اون اشرف لکھا، میں دسا ابو اون الابرش، اس لکھیا امام نو بھی تو کنوں ویکھیا سی اپنے وڈیاں تو یا تیرے جڑے پہلے امام گزرے ہیں کسی نے پھاڑیا سی کپڑا اس طرح؟ تو آپ نے لکھا احمق تینوں کی پتہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون تے پھاڑیا سی۔ اگلی یہ روایت بھی اسی طرح ہی وہ بھی ابو اون ابرش نے لکھیا کہ لوگ تواڈے اس کپڑا پھاڑن سے بڑے ناراض ہوئے، تو انہوں نے کہا احمق تو کی جاننا، موسیٰ علیہ السلام نے پھاڑیا سی کہ تو کافر ہی مریں گا، آخر تے لکھیا پہ وہ بندہ پھر گمراہ ہو کے مریا سارا کرے۔ یہ ہن دونوں روایتوں کا ویکھ لو، پہلی روایت وہ 2 بندے اسحاق بن محمد البصری، یہ تنقیح المقال دی دوسری جلد 312 سے، وہ چاہ علامہ مامکانی شیعہ نے آگاہ ہے بندہ بے اعتبار کچھ نہیں ضعیف۔ محمد ابن حسن ابن شمون یہ بھی لکھا کہ 10,548 نمبر سے، یہ بھی ضب واپہ نجاشی۔ دوسری روایت جڑی سی وہ اسحاق ہی پہلا آندا، ایک ابراہیم بن الخدید الانباری امام مجہول، 95 نمبر سے تنقیح، جی ساڑیاں نا وڈیاں کتاباں جے تو گاں گل مکی تنقیح المقال کے ساری بحث کا نچوڑ کر کے اس بندے نے 3 جلداں بناتیاں، بیا بندے دے انہاں دا حال ہے الف بے تے حساب نہ کر لو پتہ چل جانا۔ اس تو عالم دین نے جڑا رکا بچے شعیب نے دتا نا،
ਉਹਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਗਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਲ ਉਰਵਤੁਲ ਵੁਸਕਾ کہ ہاتھ پھڑو کڑا جڑا ٹوٹنا نہیں یہ جنت چاہتے۔ اور فقیہ اہل بیت محمد کاظم انہوں نے اکٹھی کی تھی نچوڑ کٹ کے نا امام جعفر صادق دی فقہ دا خلاصہ کی ہے، فتویٰ کس گل سے آخر مکدی گل کیڑی ہے السید محمد کاظم الطباطبائی العروۃ الوثقی فیما تؤم بہ البلویٰ کہ جنہاں مسئلہ دی عام ضرورت پیندی رہندی ہے وہ تمہیں پکا کر کے دس دیتا کہ اہل بیت آ گئے۔ اے سمجھے جی جلد جڑی ہے پہلی کہ لکھا انہیں لا یجوز اللطم والخدش فجز الشعر، نہ منہ پٹنا ٹھیک ہے، نہ زخمی کرنا، نہ بال اپنے نوچنے، بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال علی اللہ، بلکہ زیادہ احتیاط والی بات ہے کہ روے بھی نا ذرا بلند آواز نہ تے حدوں نہیں بڑھ جانی چاہیے، بہت حال نہ کرے۔ وَقَضَا لَا يُجُوزُ شَكُّ الصَّوْبَ عَلَىٰ غَيْرِ الْأَبْ وَالْأَخِ، باپ اور برا تو سوا اور کسے تے کپڑے پھاڑنے جائز نہیں۔ وَالْأَحْوَطُ تَرْكُهُ فِي حِمَایَتِ، مگر احتیاط ہے یہ بھی باپ اور برا تے بھی ایسا نہ کرے، کیونکہ انہوں نے پتا یہ روایتاں کمزور ہے کہ جائز نکلدا صرف باپ اور برا تے، مگر یہ بھی نہیں، منہ پٹنا وغیرہ نہ کوئی نہیں۔ فی جز المرأۃ شعرہا فی مصیبت کفارۃ شہر رمضان، جیڑی عورت مصیبت وال اپنے نوچ لو گی جو رمضان شریف دا کفارہ نا 60 مسکیناں دا کھانا یا 60 روزے اے سنیاں بھی ہیں وہ ڈن پی جانا کہ تو ایڈی بے صبری ہوگی۔ وفی نتفی کفارۃ الیمین، یہ جے توڑے جے بالکل پوٹی دے وقضا فی خد سے وجہ اگر منہ میں اپنا زخمی کرو دے کہ 10 مسکینہ داران فی شک الرجل صوبہ فی موت زوجتی و ولدی کفارۃ الیمین، جے کسی مرد نے اپنا کپڑا پھاڑ لیا اپنی بیوی دی موت سے یا بچے دی قسم والا کفارہ وہ اطعام عشرۃ مساکین اور کسوۃ و تحریر رقبہ، یعنی 10 مسکینہ نو کھانا یا انہاں دا کپڑا یا غلام آزاد کرنا۔ اے سمجھو 151 صفحے تو پڑھا۔ ایک پاسے گل مکی بھی اس علم بھی جڑی گلاں ہوئی ہوئی ہے منہ نوچنے پٹنا پٹاؤنا نہیں، لگے رہندے لوگ تو اپنی مرضی کرن، کتاباں اپنیاں ویکھن تے کھوج کڈن، ساڈیاں کتاباں یا دوسریاں دی کتاب گپاں تے ساریاں تے آگئیں جنہاں نوں اسی موضوعات نے من کر تو ٹھگ انہیں لگ گئے تے رسول اللہ نے فرمایا امام نے فرمایا دفتر پڑھے اور وکھریاں کتاباں دے ٹیراں دے ٹیر کتاب الموضوعات۔ بٹ صاحب اپنے اللہ انہوں سلامت رکھے سویرے رونق ہوں انہوں پر یہ بھی بیٹھے جی سڑکوں پار نہ ایک مولوی صاحب آ گئے بریلوی عالم سے اپنے دوست، وہ آ کے آندا آ مسئلہ بٹ صاحب نے کتنے پڑھیا آندا موضوعات شریف تو یہ ہس پہ بٹ صاحب ہس پہ بے اللہ دیا بندہ تینوں پتہ بھی ہے موضوعات کینوں آتی، موضوعات وہی ہے جڑی بالکل کڑیاں اور انہوں نے لمبے کرتی علماء نے کہ نماز بھی گلاں کڑیاں، روزے کڑیاں، دروش کڑیاں گلاں موضوعات ہوں وہ موضوعات شریف آ کے علم تو عالماں میں کرے گی کم خراب ہے بہت۔ اچھا بات دی تھی کہ شیعہ قیامت تک ماتم کرتے رہیں گے، شیعہ آخر کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں؟ یہ میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کہ شیعہ کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں؟ میرے آفس میں وہ 5-6 سنی اکٹھے ہو کے آگے، تو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے لیکچرز دیکھتے ہیں، کچھ اہل حدیث تھے، کچھ دیوبندی تھے، کچھ بریلوی تھے، وہ دوسرے آفس سے آئے کہ جی انجینئر صاحب کے ساتھ چائے پی لیں، تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ یہ شیعہ کیوں پیٹ رہے ہیں اور کس کو پیٹ رہے ہیں؟ میں تو انہوں پیٹ رہے ہیں۔ اچھا ان سب نے نا ایک کہکا بلند کیا، وہ کہکا اس لیے بلند کیا کہ ان کو بات سمجھ آ گئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے انجینئر صاحب ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ میرے بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا، سیدنا حسین کو ان کے گھر والوں سمیت شہید کر دیا گیا، مولا علی تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے رہے، جب حضرت علی کی باری آئی تو لوگ تلواریں اٹھا کے ان کے اوپر چڑھ دوڑے۔ جب آپ اہل بیت کے ساتھ کنٹینیوس یہ معاملہ اور پھر صلح حسن کے بعد سے لے کے 60 سال تک ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ ہوتا رہا، تو سر اس کا ریونج بھی تو سامنے آئے گا نا۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔
تو یہ کہنا جی وہ یزید پیٹا تھا, اس نے کالے کپڑے پہن لیے تھے, یہ تو انہوں نے آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے یہ چیزیں گھڑی ہیں. شیعہ جو پیٹ رہے ہیں ہمارے نزدیک تو ماتم کرنا حرام ہے. میرا تو کلپ ہے ماتم کے اوپر, میں نے تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں ماتم کے حق میں 3 دلائل اور ان کا جواب. لیکن اس کی ریالٹی کو بھی دیکھیں. جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لیڈروں کے گھروں کے باہر بھی تو لوگ ماتم کر رہے ہیں, ان کو سیدہ زینب نے بدوا دی ہوئی ہے. وہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم پوری زندگی آپ کی پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں, اب لوٹے آگے آپ نے ٹکٹ لوٹوں کو دے دیا ہے, تو وہ ہم کہیں گے نا ان لیڈروں کو ہی پیٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ شیعہ بھی جناب تہنوں پیٹ رہے ہیں کہ تسی جناب اہل بیت نے جو کچھ کیتا ہے. ٹھیک ہوگا جی, بس اس کو اسی پہ رہنے دیں. باقی میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر آپ پڑھ